السلام علیکم، دس از می فضا ریاض۔ پروگرام نیا دور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کے چینج ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی حکومت بنا دی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کے پی کے اندر جو پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گورنر کے پی کے ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ پی ایم ایل این۔ حالانکہ اگر گورنمنٹ چینج کرنی ہے تو فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کو ایسا کوئی بیان دینا چاہیے۔ ابھی انہوں نے کچھ ایسا سوچا نہیں ہے، کوئی ایسا بیان دیا نہیں ہے، لیکن کے پی کے اندر الگ کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ جیسے صبح اٹھتے ہی کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور گورنمنٹ چلی جائے گی۔ لیکن اسی وجہ سے تو گورنر صاحب نے کہا ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، کہ اگر ان کے پاس ہے، ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو پھر لے آئیں، وفاق میں بھی تبدیلی کر دیں پی ٹی آئی والے، اور پھر اپنے جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس میں بھی تبدیلی کر دیں۔ اب لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پتا چلے گا کہ کے پی کے گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی قیادت ہے، 95% آف دا پیپل دے وانٹ کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ وہ کوئی بھی تصادم نہیں چاہتے۔ جیل سے اندر بیٹھ کر جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے یوم عاشورہ کے بعد، تو انہوں نے کہا ہے کہ 95% ان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ اگر کہہ رہے ہیں تو آبویسلی گورنمنٹ کی ایک سٹینڈنگ رہتی ہے، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اگر یہ پرامن احتجاج کریں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو بالکل یہ احتجاج جو ہے وہ ان کا جمہوری حق ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں وزیر اعظم پاکستان ان کو 3 مرتبہ کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، سیاسی ایشوز کے اوپر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا آپس میں مل بیٹھنا، بات کرنا جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری سسٹم کی بنیاد ہے، وہ اس کا خاصہ ہے، جس سے یہ مسلسل اس وقت بھی انکاری تھے جب ان کی حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں تھے، آج بھی یہی انکاری ہیں، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بار بار اس بارے میں جو ہے وہ آفر کے مذاکرات جب بھی ہونے ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہونے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ہونے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ہونے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے، یہ شروع سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ اور مدد سے یہ 18 میں برسر اقتدار آئے تھے، اور اب یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ان کو کندھوں پہ اٹھائے اور ان کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ حکمران بنائے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی ان کو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے ان سے ہی مذاکرات کرنے پڑیں گے پولیٹیکل لیول پر، جو ہے فیس سیونگ کے لیے، اور ان کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اب ان کی یہ بات کیا صرف انہی کی بات ہے یا پوری کی پوری حکومت بھی ان کی بات کے پیچھے سٹینڈ کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کوئی یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ راج صاحب کہ پہلے تو یہ کنفرم کر دیں، اس ٹائم پہ شاید علی امین گنڈھاپور کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے، چاہے وہ بڑھ کے مارے ہیں کہ پتہ نہیں گورنمنٹ رہتی ہے یا نہیں، ابھی نمبر گیم جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی سٹنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کرے گی کے پی کے اندر؟ what do you think؟ میرا خیال ہے کہ یہ سٹنٹ کے طور پہ تو کے پی گورنمنٹ کی تبدیلی کا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن پریکٹیکلی اس کی ایگزیکیوشن مجھے نہیں لگتا کہ پریشرائز کرنے کے لیے یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ یہ مائنڈ گیم ہے، بیسیکلی ایک پریشر ٹیکٹس ہے۔ اس میں ایک تو کے پی گورنمنٹ کے اوپر یعنی وہ تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ یہ کسی وقت چینج ہو جائے گی، یہ ایک پریشر ہے۔ دوسرا پریشر ہے کہ 9 مئی کے کیسز ہیں، کسی وقت ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بہت سخت سزائیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا یہ ہے کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، تو یہ پریشر گورنمنٹ کا کسی حد تک کارگر ثابت ہوا بھی، یعنی آج پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، ماں سوائے عمران خان کے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کافی حد تک درست ہے۔ انہوں نے ٹھیک کہا کہ 95% پی ٹی آئی کے لوگ گورنمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی نون لیگ، اور یہ وہی پارٹیز ہیں جس کے بارے میں عمران خان کہتے رہے ہیں کہ جی میں تو ان سے ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا، یہ بہت کرپٹ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو عمران خان نے بیسیکلی اپنے اس نیریٹو کے لیے یہ جیل کاٹی ہے، اپنے اس نیریٹو کے لیے اس نے آج تک ہاتھ نہیں ملایا۔ تو آج اگر اس کی پارٹی، پوری کی پوری پارٹی اسی جماعت سے، اسی حکومت سے مذاکرات کی حامی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان تو مائنس ہو گئے۔
ان کا تو نیریٹو الٹ گیا. تو اب پریکٹیکلی سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر نا 2-3 گروپ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی اڈیالہ گروپ ہوگا, اور جس میں ہمارے بھی ایک دوست ہیں اس طرف ہی ہوں گے, بعد میں ان کا نام بتاؤں گا میں کون ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پی ٹی آئی گوہر علی خان گروپ, بیرسٹر گوہر بھی اپنا گروپ بنائیں گے, اور ایک بن سکتا ہے پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور گروپ. اچھا, تو یہ 3-4 واضح گروپ بن گئے ہیں اس وقت, اور مفادات کی لڑائی چل رہی ہے. میرا خیال ہے وہ سارے لوگ جڑے پنجابی کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے بیچارے اپنے کام ڈالتے رہیں گے. اچھا, اب جو اصل خبر میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کیا جی, کہ نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر اپنے قریبی رفقا کو کہہ دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. اچھا, یعنی عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ میں یہ آفر کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں کسی وقت بھی یہ آفر کر سکتا ہوں کہ میں عمران خان کو جا کے جیل میں ملوں گا. اور اس میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کہیں کہ جی ویلکم آپ آ جائیں, اچھا, تو تب بھی میرا خیال ہے نواز شریف کا قد, تب بھی نواز شریف کا قد اونچا ہوگا. اور اگر وہ کہیں جی میں آپ کو نہیں ملنا چاہتا تو تب بھی نواز شریف کا قد اونچا ہوگا. یہ نواز شریف بہت بڑی ایک سیاسی پتہ کھیلنے جا رہے ہیں, اور نواز شریف یہ بات کریں گے. اور اس کے بعد یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک براڈر اسپیکٹ میں ایک مفاہمتی ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں, اور مفاہمت پیدا کرنا چاہتا ہوں جو ملک کے اندر اس طرح ہیٹ ہوگی نا پولیٹیکل سسٹم کے اندر, تو اس کو ذرا کول ڈاؤن کر کے, چونکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آگے آنے والے دنوں میں مزید چیلنجز ہیں, تو لہٰذا ملک کے اندر یہ جو اس طرح کی سچویشن ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے گا. رانا صاحب واٹس یور ٹیک؟ رانا ثناء اللہ شاید اسی وجہ سے اس قسم کے کبھی کہتے ہیں کہ یہ غلط انفارمیشن فیڈ کی گئی کہ وہ نشہ کرتے ہیں, وہ تو غلط ثابت ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس وجہ سے بے سٹ کی جا رہی ہے. پہلے تو راحت صاحب کی بات یہ کہ میرا ایک دوست ہے, مجھے نہیں پتا وہ مریم گروپ میں ہے یا شہباز شریف گروپ میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, تو میں پوچھوں گا بریک میں, پھر آپ کو میں اس کا بتاؤں گا, ٹھیک ہے, کہ میرا یار کس طرف ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نواز شریف صاحب جو جا رہے ہیں, ذوالفقار بھائی نے خبر بریک کی ہے, تو کیا انہوں نے مریم صاحبہ سے پوچھ لیے؟ کیونکہ مریم صاحبہ تو عمران خان کو کہتی ہے کہ فسادی ہے, یہ تو ریاست پہ حملہ کرنے والا ہے, یہ تو بچوں کو پیٹرول بم پکڑا کے اور حملہ کروانے والا ہے, یہ تو نشئی ہے, یہ تو ملک توڑنے والا ہے, یہ تو پاکستان کے خلاف کام کرنے والا ہے. تو وہ کیا نواز شریف صاحب مریم صاحب سے پوچھیں گے کہ بیٹا میں چلا جاؤں کہ نہ جاؤں, کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ہے. تو اگر عمران خان فسادی ہے اور ریاست سے ٹکرانے والا ہے اور بچوں کو گمراہ کرنے والا ہے, تو پھر وہ کس منہ سے جائیں گے عمران خان سے ملنے کے لیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ واقعی ملنا ہے اور قد بڑھانا ہے, اعتماد سازی کی انتہا پہ چلے جانا ہے, ہائر دین کو ہمالیہ اور ڈیپر دین وہ کیا جو چین کو ہم کہتے ہیں اکثر نا, اور جو میاں صاحب بھول جاتے ہیں تو پھر انہیں یاد کراتے ہیں ہائر دین ہنی اور فائر دین فنی, تو وہ ٹھیک ہے نا, انگریزی محاورے سارے الٹے سیدھے کر دیے. اچھا خیر ہے, اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوری طور پہ وہ دونوں نشستوں پہ اپنی شکست تسلیم کر لیں کہ میں ہار گیا تھا, ٹھیک ہے. پھر اب فوری طور پہ وہ کہیں یار اعتماد سازی کے لیے جو یہ عدالتیں ہمیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دینی ہیں جو ہم ایلیجیبل ہی نہیں ہیں اخلاقی طور پہ, ٹھیک ہے, ہمیں شرم آ رہی ہے تو ہم نہیں لے رہے بھائی. وہ ان کے بھائی لے رہے ہیں, وہ خود گورنمنٹ میں تھوڑی ہیں, وہ کیوں کہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھائی میرا کس گروپ میں ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے مطالبہ, ٹھیک ہے, نہیں سن لینا, میں بھائی سے پوچھ رہا ہوں نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نہیں کہہ رہے, نواز شریف کہہ رہے ہیں, تو 2 گروپ ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب نواز شریف نے کب کہا ہے کہ میں سب اعلان کر دیتا ہوں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے آپ سے کہا کہ اگر فرض کریں نواز شریف یہ کہہ دیں کہ یار یہ نشستیں ہم نے نہیں لینی کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ ہماری بنتی نہیں ہے, اگر فرض کریں I don't think so کہ شہباز شریف یا مریم نواز اس فیصلے کے اگینسٹ جائیں گے, کیونکہ ابھی بھی نواز لیگ کا ووٹر نواز شریف کا ہے, شہباز شریف کا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو جب ہم اخلاقی طور پہ کسی چیز کو ختم ہی نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرنے جائیں گے ان کے پاس؟ اچھا, رائٹ, پوائنٹ سکورنگ کے لیے جائیں گے. اگر عمران خان یہ کہہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں, آپ مینڈیٹ تسلیم کر لیں, آپ کہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہم تسلیم کرتے ہیں, اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں دونوں نشستیں ہار گیا تھا سیٹیں, تو آئے مل لیں.
بات یہ ہے کہ خالی یہ ملنا کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جائیں گے جا کے مل لیں گے, کس بنیاد پہ آپ ملنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے, تو کیا یہ اندھے ہیں؟ انہیں نہیں نظر آ رہا کس سے مذاکرات کرنے, جنہوں نے آج پنجاب اسمبلی کی 26 سیٹوں کے اوپر جا کے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا کہ جی انہیں نااہل قرار دیں. ان سے ملیں گے یا ان سے ملیں گے جو فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا, یا آپ ان سے ملیں گے جو کے پی کے میں آپ کی حکومت ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس پہ تو رانا ثناء اللہ نے کہا ایسے کوئی رانا ثناء اللہ گورنمنٹ نہیں ہے, رانا ثناء اللہ گورنمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ رانا ثناء اللہ کی بات پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, ہاں نہیں ہے وہ. تو آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں؟ ان سے کر رہے ہیں جن کے اسپیکر, جن کا اسپیکر اڈیالہ جیل سے ایک بندے کو پروڈکشن آرڈر پہ باہر نہیں بلا سکتا, کوٹ لکھپت جیل سے ایک بندے کو پروڈکشن آرڈر پہ باہر نہیں بلا سکتا, ان سے مذاکرات کریں. ان کے پاس ہے کیا؟ اگر ان کے پاس ہوتا تو پھر ٹرمپ صاحب ان سے مذاکرات کرتے, انہیں بلاتے چائے پہ. اگر ان کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی, ان کے پاس اختیارات ہوتے, تو پھر ٹرمپ انہیں بلاتا, پھر کسی اور کو نہ بلاتا. تو ان کے وہ پلے ہے گی تو پلے ہے کنی کا تیلا تے کر دی میلا میلا. یہ تو کے پی کے والے جانے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اندر سے خط لکھے جا رہے ہیں. سن لینا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خط لکھ رہے ہیں, جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے, تو انہیں نظر نہیں آیا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ جس سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ تو اس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے احتجاج کے اوپر 26 لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا کہ ان کی رکنیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. تو ایک طرف آپ کو جو سیٹیں آپ کو مل رہی ہیں آپ وہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. ایک پارٹی جو آپ کی سیٹیں جو ایلیجیبل ہی نہیں تھی وہ لے رہی ہے اور 2/3 اکثریت لے رہی ہے, آپ اس سے مذاکرات کریں گے؟ ہاؤ فنی دیٹ اٹ. بھئی وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. رانا ثناء اللہ کہہ لیتے, رانا صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ادھر رانا ثناء اللہ تیار ہے مذاکرات کے لیے, آپ کو مسئلے آ رہے ہیں. ذوالفقار سے کر لے بات. میں راج صاحب یہ دیکھیں, ہمارے رانا صاحب کو مسئلے آ رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے کہ سچویشن بہتر ہو جائے گی, تو کریں بہتر, سیٹیں واپس کر دینا. 26 لوگوں کے خلاف ریفرنس جو دائر کر رہے ہیں وہ لے لینا. ایسا کیوں ہے یہ اس ٹائم پوری کی پوری پارٹی اپنے چیئرمین کے اگینسٹ کیوں چلی گئی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کیوں یہ سب لوگ چلے گئے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تحریک شروع کرو. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ ایسے لوگ اس میں عمران خان کے ساتھی ہیں جو بڑے ہارڈ لائنر تھے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عصر کے وقت وہ روزہ توڑ رہے ہیں شاید, یعنی بالکل ہی روزے کا وقت ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا, اتنی جیلیں کاٹ لیں اور اتنی سخت جیلیں کاٹ لیں. عمر چیمہ صاحب, شاہ قریشی صاحب, اجاز چوہدری صاحب, محمود رشید صاحب, سارے کے سارے لوگوں نے خط لکھا اور خط پڑھ کے سنایا گیا. پھر خط کے بعد فوری اجلاس ہوتا ہے, اجلاس میں سارے لوگ ہی کہہ دیتے ہیں مذاکرات کرنا چاہیے. Why? اب یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اینٹی نواز لیگ سیاست کرتے رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ چونکہ پی ٹی سے بہت سارے لوگ آئے تھے, بہت سارے لوگ کوئی پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹ ہو گئے, کوئی نون لیگ میں چلے گئے, کوئی ادھر ادھر چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نہیں جا سکتے تھے, نظریاتی لوگ اپنے آپ کو کہتے. وہ سارے کے سارے لوگ جن کی کہیں گنجائش بھی نہیں بنتی پریکٹیکلی, تو وہ بھی سارے لوگ کہتے ہیں جی مذاکرات کرنا چاہیے. کس سے؟ جنہوں نے ساری زندگی اینٹی نواز سیاست کی ہے, اسی نواز لیگ سے. اچھا, اب باقی بھی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, صرف علیمہ خان, ان کی بہنیں اور عمران خان اور چند اور لوگوں کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تحریک چلانی ہے. رائٹ. اب تحریک چلانا اور مذاکرات کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. فیئر انف, obviously بالکل ہی دو انتہائیں ہیں نا, ایک ادھر کو جا رہا ہے ایک ادھر کو جا رہا ہے. ایک لڑائی ہے, ایک کیا لگ رہا ہے نون لیگ از ریڈی؟ نون لیگ سے میرا مراد ہے کہ کمپلیٹ مریم نواز, شہباز شریف, انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ, جو کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں از ناٹ دا پارٹ آف گورنمنٹ. کیا ان سب کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ چلے فیڈرل لیول پہ چھوڑ دے, پروونشل لیول پہ نکال دے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, یہ کریں گے. ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جن کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کہ وہ کیا مذاکرات میں لیں گے, کیا دیں گے اور کیا لیں گے, کس ایجنڈے پہ جائیں گے, کہاں تک جائیں گے, گورنمنٹ کیا دینا چاہ رہی ہے, بٹوین دی لائن بات کیا ہوئی ہے, بیک ڈور کیا بات ہوئی ہے, اور جس پہ یہ خط آ رہے ہیں اور جس پہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا, اور آپ بدلے میں گورنمنٹ کو کیا دے سکتے. دیکھیں جب مذاکرات کرتے ہیں آپ, سیاست میں کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوتی ہے, تو آپ اس میں کچھ چیزیں سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں.
मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट दे क्या सकती है और आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपका सीटों का इशू था, गवर्नमेंट ने फारग कर दिया। 26वीं तरमीम थी, आपको फारग कर दिया। जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके सारी चीजों पे गौहर अली खान से लेके जो आपके जुडिशल कमीशन में मेंबर हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपके लोग तो पहले ही सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अब एक साहब रह गए, इमरान खान साहब और उनकी बहनें, सही है, वो किसी और स्टांस के ऊपर खड़ी हैं, तो एक लाइन तो खिंच गई ना। जैसे एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम पता नहीं कराची, वो 3-4 ग्रुप बन गए थे ना। अब तो प्रैक्टिकली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन पीटीआई के अंदर तकसीम तो वाज़े तौर पे नजर आ रही है। फेयर इनफ कि जी अली मीन गंडापुर साहब और बात कर रहे हैं, गौहर अली और कर रहे हैं, अलीमा खान और कर रहे हैं, इमरान खान और कर रहे हैं, सिवाय उनकी बहनों के उनके मुज़ाकरात बहनों के। इसका मतलब है डिवीजन हो गई ना, कि इमरान खान साहब अपने नैरेटिव पे खड़े हैं, जबकि बाकी लोग उससे हिल के ना सिर्फ हिल चुके हैं बल्कि दूसरी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। राना साहब, आपको क्या लगता है, आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बड़े करीब से ऑब्जर्व करते हैं, ये सब एकदम से जेल वाली क़यादत, बाहर वाली क़यादत, ये सब एकदम से मफाहमती क्यों गुड बॉय हो गए हैं सारे और अपने ही बाने की बात नहीं मान रहे? हाउ इज दैट पॉसिबल? उन्होंने एक तजवीज़ दी है, बात ना मानने का कहीं नहीं कहा। उनकी इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो ये कहें हम तो बात नहीं मानेंगे। नहीं, जब मुज़ाकरात और तहरीक इकट्ठे चल तजवीज़ दी है उन्होंने कि जी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात के से पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हाँ, और हमें भी उसमें शामिल किया जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होगा, तो मुज़ाकरात की तजवीज़ तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। नहीं, वीडियो कॉल से हो सकता है। नहीं, वो वीडियो कॉल जब आपने कोई काम करना ही है, अच्छा, तो फिर इतनी उसकी क्या बात है, ले जाके मिला दे। वो नवाज शरीफ मिल रहे हैं ना। हाँ, नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब भी तो किसी दौर में वहीं पे बैठ के सियासी मीटिंगें करते थे। ड्राइंग रूम था साथ बड़ा, जिसमें एसी लगा था, जहाँ पे लोग आके बैठते थे, मुलाकातें करते थे। अच्छा, सामने एक कोठी किराए पे ली गई थी जहाँ से खाना पक के आता था। ठीक है ना, मैं को पल्ले से तो नहीं कह रहा, खैर मैंने खाना तो खाया भी नहीं उसमें से, लेकिन असल चीज ये कि सवाल ये कि जब भी इमरान खान एहतिजाज की बात करता है, मुज़ाकरात की बात कहाँ से शुरू हो जाती है? इनकी अपनी पार्टी करी। ठीक है, वही कह रहा हूँ कि ये अचानक जब इमरान खान कहता है एहतिजाज होगा, तो अचानक होता है नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या वजह है ऐसा कि जब मुज़ाकरात की बात हो तो एहतिजाज की बात हो तो मुज़ाकरात क्या नया वो आ जाता है? अच्छा, दूसरी चीज सुनने, अच्छा यानी मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछिए? मैं अच्छा, कैसे बता सकती हूँ? पीटीआई के ज्यादा करीब आप हैं। नहीं, आप मैं बता तो रोज आपके इतना करीब होता हूँ, तो मुझे आपका नहीं पता, मैं तो फिर रात आपसे पूछते हैं। मैं लेकिन एक बात सुन लें कि ये खत जो लिखा गया सीरो ने, अभी खुलेगा कि उन्होंने किस रेफरेंस में कैसे लिखा, कहीं लिखवा तो नहीं दिया गया, थक तो नहीं गए, क्योंकि जेल बहरहाल एक दिन की जेल भी जेल होती है, वो बड़ी तकलीफ दे होती है। ठीक है ना, आप जेल की बात कर रहे हैं, आप कोई एयर कंडीशन ये जो स्टूडियो है ना, इसमें 2 घंटे बंद करके बाहर से ताला लगा दे, हमारे सारे असाब खत्म हो जाएंगे। वो शाह महमूद को ऐसा पीर है, उनके तो चलने के ऊपर उनके मुरीद जो है अपने हाथ सर नीचे रख देते हैं, वो जेल के अंदर है। एक 70 साल खातून है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो रात को उसकी मौत जिंदगी के ऊपर बात आ जाती है। एक गवर्नर है जिसके दोनों बाजू जो है फ्रीज हो चुके हैं। एक बंदा है एजाज चौधरी जिसे हार्ट अटैक हो चुका है। एक महमूद रशीद है जिसको 10 दफा हॉस्पिटल आप ला चुके हैं। आप उनकी कंडीशंस को तो समझे ना। और अगर वो ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, तो उसके बैकग्राउंड, हर बंदा इमरान खान नहीं है, याद रखें। इमरान खान अल्लाह का बनाया हुआ एक ही प्रोडक्ट है बस, जिसमें इतनी बहादुरी है कि 2 साल से वो खड़ा है, एक दिन बीमार नहीं हुआ। आपने नहीं सुना एम्बुलेंस आई है, एक दिन नहीं सुना कि उसे लेके गए कहीं, एक दिन नहीं सुना प्लेटलेट गिर गए, एक दिन नहीं सुना कि हार्ट अटैक हो गया, एक दिन नहीं सुना कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। 2 साल से एक बंदा सारा कुछ झेल रहा है, और फिर ये कि सारी पार्टी भाग गई है। सही है, बकौल जुल्फकार भाई के सारी पार्टी भाग गई है और वो अकेला खड़ा है, तो ये कोई छोटी बात है यार? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो बड़ी बहादुरी से खड़े हैं। इनके पीछे खड़े होने वाले सारे हुकूमत से मिलने को तैयार हैं। एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से केपीके के अंदर सूरत हाल को बदलने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
गवर्नमेंट तो फिलहाल कोई इस किस्म की कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन एक्टिव हैं तो एकदम से इख्तियार वली साहब एक्टिव हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो हिसाब किताब मांग लिया है कि अरबों रुपए के फंड्स हैं, कहाँ खर्च किए हैं, जो KPK हाउस का खर्चा है वो किधर है, तालीम के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबात वाले वाक़े को देख लें, इनके पास कोई इंतज़ामात ही नहीं है, बल्कि एक मिलकर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए है, और मिलकर जब कौमी हुकूमत बनेगी तो ही मसाइल का हल होगा। उनकी गुफ्तगू सुने ज़रा। अभी तक ये रवैया है कि CM KP अली यमीन गंडापुर ने इस वाक़े पर कोई बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कौम को एतमाद में नहीं लिया। ये कल जब नमूदार हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में, तो मुझे लगा कि ये शायद इस्तीफा देने आए हैं या आज इस्तीफा देंगे, कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूं और ये मैं अपने सर लेता हूं, मैं अपना मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। लेकिन नथिंग लाइक दैट। उनसे मेरे ख्याल में ये तवक्को भी रखना जो है ये फजूल है, दीवाने का ख्वाब ही है। उनको काम है सिर्फ माल बनाने से, पैसे बनाने से और गंदी सियासत करने से, रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, इल्जामात लगाना, मन घड़त लगाना, तकसीम पैदा करना, कौम में दराने डालना, ये इनकी सियासत है, ये इनका गंदा पेशा है। मैं आता हूं उस पे, हालांकि इन अफराद को उस वक्त 2 घंटे बड़ी चीज होती है। अगर मेरे ख्याल में एक ड्रोन के जरिए चंद जैकेट इनको दे दिए जाते, चंद रस्सियां ही फेंक दिए जाते, 15 गज के फासले पे वो लोग मौजूद थे, और एक ट्रक अगर रिवर्स करके लगा दिया जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कौन करता? सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी विल पर। विल कहां पर है? चित्राल में इनकी बहन अलीमा खान अगर फंस गई थी तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर हमने यहां से भेजा था, हमारी हुकूमत की। बिल्कुल ठीक हो गया। गुफ्तगू आपने सुनी है, अहमद वली खान भी बोले हैं, फिर मौलाना फजल रहमान भी बोले हैं। मतलब इस वक्त देखिए जो हॉट टॉपिक बना हुआ है या टॉक ऑफ द टाउन है वो KPK के अंदर हुकूमत है, और उसमें अली अमीन पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से बच जाए। तो फिर राज साहब क्या नज़र आ रहा है? उधर से तो छोटी छोटी जमातें भी इकट्ठी हो रही हैं कि नहीं भाई इनको चलता करें और कौमी हुकूमत बनाएं, जैसे इनकी बात हमने सुनी है, एमल वली, फिर फैसल करीम खुंडी साहब, वो सब कोशिश तो कर रहे हैं। तो किसी को दाल गलती नज़र आ रही है? फिजा, एक तो होता है पोलिटिकली तौर पे, चलो लोग आपके खिलाफ होते हैं, एक पोलिटिकल मामलात फेस करने पड़ते हैं, चलो वो तो PTI कर ही रही है। लेकिन इन हालात के अंदर जब आपकी गवर्नेंस भी बदतरीन हो, सिक्योरिटी के इश्यूज हो, करप्शन बेइंतहा हो, नाअहली आखिरी दर्जे पे हो, और जिस तरह वहाँ पे स्याह जो 18 स्याह जिस तरह डूबे हैं, जिस तरह बदकिस्मती से वो पूरी दुनिया के अंदर वो मनाजर जा रहे हैं, और कितनी बेहिसी है सारे इदारों में कि चंद किलोमीटर के ऊपर DC का दफ्तर है, कमिश्नर का दफ्तर है, 1122 का दफ्तर है, कोई हिला नहीं, किसी ने एफर्ट नहीं की, किसी ने कोई वेल नहीं दिखाई। इन हालात के अंदर फिर बदकिस्मती ये होती है कि लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि बाहर में जाए हुकूमत, जिसकी भी हो, अली मीन की हो या किसी की हो, उनके अपने लोगों को भी इंटरेस्ट बहुत कम है, मासवाए उन लोगों के जो बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी एक ग्रुप है उनका, और उसके अलावा जो PTI का वर्कर है वो बेचारा तो पिस रहा है। वो तो डंडे पहले भी खा रहा था, अब बेचारा वो भूखा प्यासा फाके काट रहा है। उनको तो कहीं पे कोई मराद नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इन हालात के अंदर PTI ने बहुत लूज़ किया है। इमरान खान की जो चॉइस थी अली मीन गंडापुर, उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया है PTI के लोगों को, लीडरशिप को और इमरान खान को खुद, और वो कॉम्प्रोमाइज नज़र आते हैं। यानी PTI का वर्कर उनके रवैये से, पॉलिटिकल एक्शन से भी मायूस है, उनकी गवर्नेंस से भी मायूस है। अब वो डिप्रेस इसलिए है कि हम किस चीज़ की बात करें, चौथी पांचवीं दफ़ा गवर्नमेंट बन गई हमारी KP के अंदर, हम किस चीज़ को सेल करें। मसलन अगर CM ऑल आउट चला गया हो इमरान खान के लिए, चलो वो कहें कि जी हमें फ़ख्र है, गवर्नेंस नहीं हुई लेकिन उसने अपने लीडर के लिए कमाल कर दिया। वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज, गवर्नेंस भी कोई नहीं, करप्शन भी इंतहा पे, नाअहली भी इंतहा पे। तो उसने अपने लोगों के साथ साथ सूबे के अवाम को भी मायूस किया। ठीक हो। और ये इख्तियार वली साहब ठीक कह रहे थे, इस्तीफा तो बनता है, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि क्यों नहीं दिया। अब उसके बाद बाकी ऑप्शन क्या रह जाएगी? इस्तीफा दे दिया तो ज्यादा सिचुएशन खराब, कोई और आ जाए, उनकी पार्टी से कोई और आ जाए, ठीक हो गया, कोई और आ जाए। फिलहाल तो इस वक्त जो सबसे दिल के अजीज बने हुए हैं ना, वो बने हुए हैं मौलाना साहब। उनको ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान से हमें कोई डर नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? KPK की गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई डर नहीं है मौलाना साहब से? नहीं, मौलाना साहब ने जो कल कहा है कि भाई हम तो अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, हाँ नहीं,
ٹھیک ہے نا, اگر آتی ہے تو. اور انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں چونکہ پی ٹی آئی کی ہیں, مخصوص نشستیں, اور یہ سپریم کورٹ بدوبدی ہمیں دے رہی ہے تو ہم یہ بھی نہیں لیں گے, اور اگر ہمیں مجبوراً لینی پڑی عدم اعتماد کے بغیر ہی اگر گورنر انہیں کہہ دے کہ اعتماد کا ووٹ لو تو پھر ہم ان کے خلاف ووٹ بھی دے دیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, ہم پچھلے کئی مہینے سے خاموش بھی اسی لیے ہیں کہ بھئی ابھی ہماری باری آنے والی ہے, ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان میرے نظر میں بڑے مطلب عالم, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ہمارے ان بھائیوں جیسا ہے جو 50,000 کا قالین 500 میں بیچ کے چلے جاتے ہیں نا کہ جتنے لبے اتنے وہ پورا کر لو. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اختیار ولی بھائی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اختیار صاحب کہ گنڈا پور بے اختیار ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال ان کو اختیارات مل جائیں. گنڈا پور کی حکومت کے جو 10 کھرب کا سکینڈل آیا ہے, جو 10 کھرب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے کہ 10 کھرب کا فراڈ ہے, اربوں روپے ہیں. نہیں 10 کھرب کا آ رہا ہے, ذوالفقار راحت کو بھی پتا ہے, تو مرزا کو نہیں پتا ویسے. میں تو آلریڈی کہہ رہی ہوں کھربوں روپے کیا بھائی, ایک بندہ جو 12 کروڑ کے بسکٹ ہی کھا رہا ہے تو اس کا تو کھربوں روپے کا آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, سوٹ کرتا ہے. اندازہ کریں کہ وہ بیچارہ ڈائٹنگ پہ روٹی نہیں کھاتا لیکن بسکٹ ہی کھاتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ وہ 12 جو لوگ پانی میں بہہ گئے, مجھے ان کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا پنجاب کے ہاسپٹل میں 20 بچے آکسیجن نہ ملنے سے مر گئے. ٹھیک ہے نا, مجھے اتنا ہی دکھ ہے کہ کاش یہاں پہ بھی ہم نے گڈ گورننس کی ہوتی, کاش وہاں پہ بھی کی ہوتی. ابھی کل ہی ہم نے بات کی شیخو پورہ میں جس طرح خاتون کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, تو وہ 4 صدہ میں اگر ایسا ہو تب بھی برا ہے, شیخو پورہ میں تب بھی برا ہے. آج ایک نوجوان نے صرف وہ نہ ملنے کی وجہ سے, بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ تیزاب پی کے مر گیا ہے. وہ دیکھ رہا تھا میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے ایک جگہ سے بتی لی, وہاں پیسے جب مہینہ ہوا تو انہوں نے نہیں دی سکے, تو انہوں نے دوسروں سے لی. انہوں نے پھر ان کے بعد ان کو کہا کہ نہیں اب تو تمہیں نہیں ملے گی, اور اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی. تو یہ اگر پشاور میں مرے تب بھی, اور اگر یہ مرید کے میں مرے تب بھی, وہ پاکستانی ہے. جی جی, ٹھیک ہے. تو اگر بیڈ گورننس وہاں ہو یا سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, میرے لیے تو میں تو چاہتا ہوں سب جگہ اچھی بات ہو. وہاں پہ کہ نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, تو پنجاب میں بھی کوئی لوگ باہر نکل کے یہ نہیں کہہ رہے یار ہمیں نوکری والا ہی بندہ نہیں مل رہا, ہمارے پاس نوکریاں, لوگ آ ہی نہیں رہے ہمارے پاس. پنجاب میں ابھی ایک اچھی کوئی آپ اعلان کریں, آپ جونیئر کلرک کے لیے اعلان کریں, اگر آپ کو ماسٹرز ڈگری کی وہ سیریز آ جائیں تو مجھے پکڑ لیجئے گا. ایسے ہی ہے. سو بات یہ کہ یہ جو پورا پاکستان ہے یہ ایک ایلیٹ کلاس کے ہاتھ میں ہے, طاقتور طبقے کے, جن کا یہ کہیں پہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہے وہاں پانی میں بہ جائے, یا بچے یہاں آکسیجن نہ ملنے سے مر جائیں, یا یہاں پہ وہ لڑکا زہر کھا لے, یا وہ شیخو پورہ میں عورت کو بالوں سے پکڑ کے. اٹ از ناٹ دیئر پرابلم. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہمیں مل جائیں, اندر کھاتے کو بات ہو, ہمارا ذرا طاقتوروں سے ہماری بات ہو جائے, وہ ہماری ٹرم لمبی کر دیں, اگلے سال 10 سال کے لیے اسمبلیاں ہو جائیں. یہ ایک جملہ اور سن لیں بس, اس کے بعد آپ نہیں میں نے آپ سے سوال کرنا بتایا. تو یہ جو ایلیٹ کلاس ہے انہیں غریب کے جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پشاور ہو, 4 صدہ ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, کوئی میٹر نہیں کر رہا. ایبسولوٹلی. کیا کے پی کے کی عوام چاہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور ان کے سی ایم رہے؟ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سوال میں کروں کہ کیا سندھ کی عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ کیا نام ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا, مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ رہیں. کیا ایک سروے ہم پنجاب میں کرا لیں, کیا ایک سروے ہم کوئٹہ میں بھی کرا لیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی فلاں عوام یہ نہیں چاہتی. جب فلاں عوام نے سنیں جب عوام نے ووٹ دے دیا آپ کو اور آپ الیکٹڈ سی ایم بن گئے, تو اب آپ کو اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ اعتماد, تو آپ اعتماد کا ووٹ کیا کہہ دیں انہیں کہ بھئی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں کے پی سے. ٹھیک ہے, اگر ان کا اعتماد کا ووٹ انہیں نہیں ملے گا فارغ ہو جائیں گے, ختم ہو گئی. بہترین حل یہی ہے, کنڈی صاحب کو میں نے بتا دیا ہے کہ جناب کنڈی صاحب سیدھا کنڈا کھولو,
صحیح ہے. उनसे कहें कि जी आप एतमाद का वोट ले लें. वो तो आगे मुलाकातें कर रहे हैं, वो सुपर एक्टिव हो गए हैं. वैसे अच्छा ये बताएं कि अगर अभी एतमाद का वोट, आपको पिछले हफ्ते से कह रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक एक बन रहा है, और अभी भी आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया 2-3 ग्रुप्स बन गए हैं, क्या ये अगर एतमाद का वोट पीटीआई डायलॉग ग्रुप के साथ है? क्यों राना साहब, सही कह रहे हैं राज साहब? हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं अपने दोस्त से पूछ के बताऊंगा कि वो शहबाज शरीफ ग्रुप में है या मरियम ग्रुप. चल ठीक, हम ब्रेक में इस चीज को डिस्कस करते हैं. लेकिन राज साहब, अगर अभी इन अ फ्यू डेज अगर लेना पड़े एतमाद का वोट, तो ये सारे ग्रुप एक हो जाएंगे? बिल्कुल एक हो जाएंगे जी. देखिए फजलुर रहमान साहब का मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ, पहले दिन से, कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा इशू है, ये दोस्त दुश्मन की पहचान इनको है ही नहीं. जिस फजलुर रहमान को आपने डीजल और उसको पता नहीं किस किस नाम से पुकारा है और मशहूर कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, वो फजलुर रहमान साहब एक रिस्पेक्टेबल शख्स हैं अपनी पार्टी के अंदर. हर शख्स की अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट होती है. तो आप उसको उल्टे सीधे नामों से पुकारते रहें और किस तरह आप उसको मुखातब करते रहें. और जो अली मीन गंडापुर साहब ने कमाल किया है कि फजलुर रहमान साहब जब भी पीटीआई के साथ मिलते थे और इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, वो एक बयान दे देते थे खिलाफ. यानी वो कहते वो समझ नहीं आ रही कि अली मीन गंडापुर साहब किस एजेंडे के ऊपर है. तो उन्होंने भी अगर मफामत होने लगी तो होने नहीं दी. तो मेरा डे वन से स्ट्रांस ये था कि फजलुर रहमान साहब कभी पीटीआई के साथ उस तरह नहीं चलेंगे. 26वीं तरमीम पे भी उन्होंने अपना काम किया. अब पीटीआई जब साथ मिलती है तो फजलुर रहमान साहब को पॉलिटिकली माइलेज मिलती है, फ़ायदा होता है. वो हेड बन के ग्रुप पूरे के बैठ जाते हैं अपोजिशन के, और ये बच्चे जमूरों की तरह उनका तवाफ करते रहते हैं, जाके उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं. और फजलुर रहमान साहब पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि लो ए पे जे ए लाइन च नमाज पढ़े, पीछे आगे खड़े हो गए हैं, जेड़े मैंने कुछ कहते सन, ये सारे बैठे हैं. तो फजलुर रहमान साहब बेसिकली इनको पॉलिटिकली लोगों को बता रहे हैं कि इनका ये करैक्टर है. एक दफा गाली देते हैं, फिर आके कौम पढ़ते हैं, फिर पीछे नमाज पढ़ते हैं, और फिर अगले दिन बुरा कहते हैं. तो उन्होंने एक तरह से पॉलिटिकली इनको डिवैल्यू किया है पीटीआई को. अब रह गई बात, वो आगे जो भी करेंगे वो फैसला अपने मफाद में करेंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर शख्स को अपने अपने मफाद में फैसला करने का पूरा हक है. अगर पावर गेम को आप इखलाकियात से जोड़ दें कि जी वो ये काम उनका गैर इखलाकी है और ये काम इखलाकी है, तो फिर सारों के लिए ये होना चाहिए. अगर आप बंदे तोड़ें तो इखलाकी हैं, कोई और तोड़े तो गैर इखलाकी है. आप किसी को ठिबी मार के आगे निकल जाएं, खबी सची मार के निकल जाएं, तो वो ठीक है, आपका स्मार्टनेस है. अगर कोई इस तरह करे तो ये चीटिंग है. वैसे नहीं होता भाई. इस तरह फजलुर रहमान साहब एक मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर हैं. मैं उनको कहता हूं कि हमेशा वो अपने टारगेट के ऊपर रहते हैं, और इस दफ़ा भी अपने टारगेट के ऊपर रहेंगे. ये सारे लोग, जो बेसिक सवाल आपने किया था, ये सारे लोग इकट्ठे होंगे और ये पीटीआई को टफ टाइम देंगे. लेकिन अगेन मैं ये अर्ज करूंगा कि अली मीन गंडापुर साहब, मुझे जो लगता है कि वो जो ड्यूटी दे रहे हैं पीटीआई के अंदर रहते हुए, ये मॉडल ज्यादा अच्छा है. वो कोई और इस तरह की कर नहीं सकता. शायद वो नहीं कर सकेगा, फजलुर रहमान साहब भी नहीं कर सकेंगे. तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं शायद उनको ही मंजूर नजर ना हो अगर मौलाना या कोई और आ जाए, व्हाट्सएवर कुछ भी आ जाए. अब मैं अभी पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे देख रही थी, उसमें सलमान अकरम राजा का शॉट चल रहा था. उन्होंने कहा था ये जैसे यौम आशूरा जाएगा हम तहरीक चलाएंगे, हम तहरीक की तैयारी करेंगे, हमें तहरीक का कहा गया है, हम सब कुछ करेंगे. क्या ये अगर ये तहरीक चलाते हैं या धरना देते हैं या एहतजाज करते हैं, क्या उस दौरान प्रेशराइज करने के लिए ये सारी मूवमेंट बनाई जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से कि बदल देंगे हम पीटीआई की गवर्नमेंट? देखिए, इस पे मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पहले जुल्फ़ार साहब की एक बात पे कि डीजल वगैरह ये नाम बिगाड़े, इस पे अगर इजाज़त दें तो 1 मिनट में बात करना चाहिए. मुझे ये बताएं कि डीजल नाम तो पीटीआई ने नहीं रखा था मौलाना का, ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में रखा गया था. अब आगे सुने, मिस्टर 10% जरदारी को जो कहा गया तो पीटीआई ने रखा था नाम, उनका नवाज शरीफ साहब ने रखा था. अली बाबा 40 चोर क्या इमरान खान ने नाम रखा था? वो तो पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई में एक दूसरे को रखा गया. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी इमरान खान ने कहा था, वो तो इनके नवाज शरीफ साहब के दौर में कहा गया था. ख़वातीन को स्वीट डिश जो है वो इमरान खान ने कहा था, वो तो क्या नाम है नवाज शरीफ साहब की असेंबली में कहा गया था. ये नशई इमरान खान को, क्या इमरान खान ने अपना नाम खुद रखा था जलसों में जब कहा जाता था वो नशई तो है. चीनी माफिया इमरान खान कह रहा था क्या नाम है उनको
जहांगीर तरीन को, और ड्रग माफिया ओनर चौधरी को इमरान खान कहता था, लैंड माफिया इनको जो हमारे में लाहौर से मिनिस्टर हैं उनको इमरान ने नाम रखा था। ये नाम इमरान खान ने रखे हुए, ये सारे नाम तो आपने खुद रखे हुए, यूज तो किया, ठीक है ना। वो तो आपने एक जहर रख दिया, तो जहर जिसने रखा और यूज इमरान खान ने जितना किया वो अलग बात है कि उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो दुनिया भर में शोहरत पा जाता है, लेकिन आपने एक दूसरे को कहा, चोर कहा, डिकेत कहा, आपने एक दूसरे को डीजल चोर कहा। ये मौलाना फजल रहमान को बीबी शहीद के दौर में नाम रखा गया था डीजल, ठीक है। इमरान जरदारी साहब का 10% नवाज शरीफ साहब ने नाम रखा था। इमरान खान ने कौन सा नया नाम रखा है मुझे बताएं। आपने जो प्रेसिडेंट तय किए, ठीक है, वो आगे बढ़ गए। इमरान खान ने तो वो जो आप कंटिन्यू कर रहे थे उनको ही लेके चला ना। अच्छा। इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया। बात कर रहा, अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं कि ये जितना गंद है नहीं रखे। हाँ ये गंद है ये। अच्छा अब आ जाए आपका जो उसकी तरफ केपी के असेंबली की तरफ जो है, देखे मैं आपको तहरीक के ऊपर तहरीक की मैं आपको बात बताऊं। देखे बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि पीटीआई को बहुत बड़ी तहरीक चला सकती है, ठीक है, ठीक है। मैं तो रैशनल होकर तजिया करता हूँ। सो पंजाब में जिस तरह की सिचुएशन है, 9 मई के नाम पे लोगों में जितना खौफ फैला, जिस तरह लोगों के घरों में तोड़ फोड़ पंजाब पुलिस ने की, वो सारे के बाद ये हाँ आलिया हमजा जितनी एफर्ट कर रही है, हो सकता है आलिया हमजा की एफर्ट कोई बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो लेके आ जाए, लेकिन उसके लिए पीटीआई को खाली सिस्टम से नहीं जंग करनी, वो तहरीक चलाने के लिए अपने सफों के अंदर बैठे हुए लोगों से भी जंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अंदर के जो लोग हैं, काली भेड़ें घुसी हुई हैं, असल में तो जंग उनसे भी करनी पड़ेगी। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी जंग जिसे कहा जा रहा है कि जिसमें हमारे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ इनका बहुत एक अहम किरदार है, और जो अमेरिका में जाके वाइट हाउस में बैठ के जो उन्होंने बताया, और उसके बाद ईरान और इजराइल की जो सिचुएशन थी वो बड़ी नॉर्मल हो गई, जंग बंदी हो गई, सीज़ फायर हो गया, इसका क्रेडिट तो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इसके पीछे वर्दी है, ये सब कुछ जो हुआ है इसका क्रेडिट एक तो शहबाज शरीफ का चेहरा है और दूसरी जानिब आसिम मुनीर का है। उनकी गुफ्तगू सुने। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नजर आया है और ईरान को एक कामयाबी नजर आई है, मैं आपको सिर्फ ये जरूर बताऊंगा इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। वो आपने सुनी है, उन्होंने वो जो एक नारा था, उन्होंने बड़ा उसको एक एग्जीक्यूशन उसकी बड़ी सही जगह पर की है, उसको ट्रिम करके, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी मतलब क्रेडिट एट दी एंड जाता फील्ड मार्शल। क्यों राज साहब ऐसे ही है, जाता क्रेडिट। आप तो बल्कि शुरू दिन से कह रहे थे, मोहसिन नकवी ने अब जाके आपकी बात सुनी है, मुझे ऐसा लगता है। आप तो कह रहे थे कि सिर्फ हमारे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने ये काम किया। बिल्कुल, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब का रोल इसमें बड़ा ज़बरदस्त रहा, और ईरान के साथ पाकिस्तान का खड़े होने का रोल, इजराइल को नाकाम करने का एक रोल, और ईरान को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि इंडिया के साथ जो वो दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे वो उनका गलत फैसला था, और असल पाकिस्तान ही उनका वेलविशर और दोस्त है। और इस जंग ने बहुत नई राहें खोली हैं, बहुत से लोगों की गलतफहमियाँ दूर की हैं, बहुत सारे जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, और जो दोस्त नहीं थे वो दुश्मन नहीं, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए। चलो, जो दोस्त नहीं थे वो दोस्त बन गए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी रोल है। राइट। इसमें मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही वो बिटवीन दी लाइन बहुत कुछ कह गए, और ट्रंप साहब को भी अगर आप इस पे गौर करें तो ट्रंप साहब को इस सारी दलदल से निकालने में भी आसिम मुनीर साहब का एक रोल है। अच्छा। उन्होंने जो एडवाइस किया, और जिस तरह ट्रंप साहब ने कहा था कि जी आसिम मुनीर साहब को मैंने इनवाइट किया है खाने पे,
میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل کو، ایران کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے. پوری دنیا کا سب سے بڑا جو چودھری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے وہ اسرائیل کو، جو دنیا کا بہت بڑا ہائی ٹیک قسم کا ایک جنگ کا بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس کو آصم منیر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، ایران کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. آپ کی ساری گفتگو میں اور یہ ساری جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی ہے، پرائم منسٹر کا کریڈٹ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ساتھ اگر کھڑی رہے آپ کے فیصلوں کے تو یہ بھی ایک کریڈٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے کھڑے ہونا ہوتا ڈنڈی ہے، نہ مارے، کوئی پیچھے سے ٹانگ نہ کھینچے جیسے باقی حضرات کھینچتے رہے وقتاً فوقتاً، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور محسن نقوی صاحب نے بات تو کہہ دی، وہ ایک درویش آدمی ہے، ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے سمپل اور سادہ اور بڑے زبردست، آپ کو پتہ ہی ان کی کارکردگی ایز اے سی ایم کیا تھی. تو انہوں نے بات تو کر دی ہے لیکن وہ خود کریڈٹ نہیں لیا انہوں نے. اس ساری کہانی میں کریڈٹ ان کا بھی ہے. محسن نقوی صاحب کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے، ان کا بھی ایک بہت اہم رول رہا ہے. میں یہاں مناسب نہیں، انہوں نے خود چونکہ بات نہیں کی تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کریڈٹ پرائم منسٹر کو یا فیلڈ مارشل کو دیا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا بھی اس ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا رول ہے. لیکن پرائم منسٹر والا رول آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے. رانا صاحب آپ ہی کوئی رہنمائی کر دیں جو کہہ رہے ہیں نقوی صاحب کہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ جاتا ہے اور فیلڈ مارشل کو. ظاہر ہے ویسے تو پریکٹیکلی ظاہر ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ جمہوریت ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ریاست کو، تو ان کو تو پھر کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہے. لیکن ایفرٹ جو ہے اصل میں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی اور انہوں نے یہ اس میں اپنا رول ادا کیا، لیکن ان کا رول ابھی ختم نہیں ہوا، اب بڑھا ہے، اب اصل رول شروع ہوگا. تو پرائم منسٹر سے مشاورت ہوگی نا تو وہ سمجھائیں گے. وہ میں جس اس میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اب جو اس خطے کو چیلنجز درپیش ہیں نا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہیں. مثال کے طور پہ اسرائیل ایک نیا حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم نیا حملہ کریں گے، ٹرمپ نے کہا ہے. تو اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا رول پہلے سے زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس خطے میں اس جنگ کو نہیں آنے دینا. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ جو ابراہیم ایکارڈ آ رہا ہے، میں اسی طرف آ رہی تھی. ہمارے تو خواجہ آصف صاحب ابراہیم ایکارڈ کی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہوں کیا بات ہے. تو یہ کیا فیلڈ مارشل سے پوچھ کے یا مشاورت کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ اب ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے ابراہیم ایکارڈ کا. اب یہاں پہ ہم نے لیڈرشپ کی کوالٹیز ہمیں سامنے نظر آئیں گی کیونکہ اتنا پریشر اس کا آنا ہے اور آ گیا ہوا ہے. اگر آپ کا وزیر دفاع ایک خبر بریک کر رہا ہے اور ایک جگہ نہیں کر رہا، وہ 2-3 جگہ جا کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ ایکارڈ کا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ پریشر شہباز شریف صاحب نہیں جھیل سکتے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ان میں اتنی نہ کیپیبلٹی ہے، نہ اتنی ان میں ریزسٹنس پاور ہے، نہ ان میں اتنا زیادہ سٹرونگ نروز ہیں کہ وہ اتنی بڑی جنگ اور اتنا بڑا پریشر جھل سکیں. یہ پریشر جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں یہ وہ جھلیں گے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں، میرا یقین ہے کہ وہ اس مشکل مرحلے پہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے پاکستان کو نکالیں گے. میرا یہ فرم بلیو ہے. میری بات سنیں، آپ بات کر رہے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی اگر تو اس ایکارڈ کے اکارڈنگ ہم نے بھی چلنا ہے یا ایکسیپٹنس کی طرف جانا ہے یا ہم نے 2 اسٹیٹ نیشن کی طرف جانا ہے تو یہ ایکسیپٹنس فیلڈ مارشل نے تھوڑی اعلان کرنا ہے، کرنا تو سٹنگ گورنمنٹ نے ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے لیکن پریشر تو ایٹ دی اینڈ ایونچولی انہوں نے اٹھانا ہے. امریکی کے صدر جو ہے اس خطے کے فیصلے کرنے کے لیے وزیر اعظم کو تو نہیں بلا رہا. انہوں نے تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا، ہماری قوم کا فخر ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے کہ ان کو وائٹ ہاؤس نے بلا کے یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. تو یہ پوری قوم کا اعزاز ہے کہ ہمارے ایک فیلڈ مارشل کو انہوں نے بلایا. نہیں انہیں بلا لیتے تو کیا فرق تھا. انہوں نے اپنی جگہ محسن نقوی کو بھیجا تھا. روٹیاں کھا لینی تھی شہباز صاحب نے وہاں جا کے جو وہ ہوتا. لیکن
بات یہ کہ اگر وہ روٹیاں کھا لے ہاں اوول ہاؤس میں روٹیاں نہیں ملتی اور چلو روٹیاں نہیں ملتی انہوں کو کہہ دیتے کہ ٹرمپ آئے نا ذرا تھوڑی جی کھاد ایک پیالہ منگا دے ہوگا وہ بڑے میاں صاحب ٹھیک ہے نا وہ بھی وہ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو آنے والے چیلنجز ہیں رائٹ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں میرا یقین ہے فرم بلیو ہے کہ وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ہیں باقی ان لوگوں سے تو وہ یہ والے پریشر انشاءاللہ تعالیٰ جھیلیں گے بھی اور رستہ بھی خواجہ آصف نے جو بات کی ہے ابراہیم اکارڈ کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہ ریاکشن دیکھنے کے لیے کہ اس پر عوام یا مذہبی جماعتیں کیسے ریاکشن دیتی ہیں کوئی اس قسم کا پتہ تو نہیں کھیلا؟ دیکھیے جی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ بہت پہلے اس کے پریشر آئے اور بہت دفعہ آئے مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر آتے رہیں گے اور پاکستان اس کو سسٹین جیسے پہلے کرتا رہا اب بھی کرے گا اور یہ جو بھی امریکی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ یہ ٹاسک لے کے آتا ہے اور اس کے ایجنڈے میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ یہ کریں گے لیکن پھر دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں چلتا 2 سال گزر جاتے ہیں پھر 3 سال گزر جاتے ہیں پھر آخری سال میں اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور وہ کسی ملک پہ اس طرح سے پریشر نہیں ڈال سکتا ابھی ٹرمپ صاحب نئے ہیں تو ان کا انداز اور ہے وہ ایلان مسک کو بھی نکالنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے وہ پوری دنیا کے سارے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ 6 مہینے اور گزرنے دیں ان کے گھر کے اندر ہی اتنے مسئلے ان کو ہوں گے کہ اسی سے فرصت نہیں ملے گی تو یہ ایک پریشر ٹیکٹس پوری دنیا کے اوپر کس طرح فیس کیے جاتے ہیں یہ سارے مالک کرتے رہتے ہیں آپ کے خیال میں جب مشرف صاحب کو کال آئی تھی تو ساری دنیا مشرف صاحب کو کہتی ہے کہ جو لیٹ گئے انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا لیکن نیشنل انٹرسٹ میں انہوں نے امریکہ کو انگیج رکھا بہت سی چیزیں ایسی تھی جو امریکہ نہیں کر سکا اور 1 سٹیپ امریکہ آگے آتا تھا اور یہ 2 سٹیپ ان کو پیچھے کر دیتے جیسے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ان کے جیسے ہم نے نیٹو کا اسلحہ چھپا لیا کہ وہاں تک بہت ساری چیزیں تھی وہ اب مناسب نہیں لگتا یہاں ذکر کرنا اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں بہت کہتے ہیں کہ جی پرو امریکہ ایک رجیم تھی ضیاء الحق کے دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دیتا ہوں کہ پشاور سے ان کے ایمبیسڈر نے موو کیا ایک جگہ پہ جانے کے لیے راستے میں روک لیا گیا اور اس پہ انہوں نے تھوڑی بات کی تو بات چلی گئی ضیاء الحق صاحب کی طرح انہوں نے کہا جس کو واپس بھیج دیں اسے کہیں اب نہیں جا سکتے پتہ یہ چلا انہوں نے کہا کہ جی اس کے ایک SOPs ہوتے ہیں یہ جب بھی اس نے موو کرنا ہے یہ بتانا ہوتا ہے وہ بتائے بغیر گیا تھا تو اس کو واپس بھیج دیا گیا لہٰذا آئندہ سے جب آئیں گے یہ بتا کے آئیں گے یہ آن ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کو افریدی کے اوپر امریکہ کا پریشر ہے آپ نے نہیں مانا بل کلنٹن نے کہا دھماکے نہ کرو آپ نے نہیں مانا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ نے نہیں مانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو کہہ دے گا ہم لٹ جائیں گے اسرائیل کو ایکسیپٹنس کے لیے کیوں بار بار پاکستان بھی پریشر آتا ہے قطر UAE اب تو کہہ لے سعودی عرب کو بھی I mean they are ready to accept it ٹھیک ہے وہ تو پھر رانا صاحب پاکستان کی منظوری کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے نا اگر ہم مان لیں گے تو قلعہ فتح ہو جائے گا تو باقی عوام تو میٹر ہی نہیں کر رہی تو ویسے تو اگر حماس یہ سب کچھ نہ کرتی جس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تو یہ بات اب سے کافی پہلے ہو جاتی ہے ابراہیم اکارڈ کی جس دن حماس نے یہ سارا کیا اس سے اگلے دن یہ اکارڈ ہونے جا رہا تھا جس میں سعودی عرب سمیت 7 خلیجی ریاستیں تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایشین مسلمان ملک بھی اس میں شامل ہے مجھے نہیں پتا کون سا ملک تھا لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے بنگلہ دیش ہو سکتا ہے ہاں وہ ہو سکتا ہے بنگلہ دیش ہو یا بھوٹان نے اسلام قبول کر لیا ہو تو ٹھیک ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو مشرف والی بات ہے نا مشرف نے جب ہاں کر دی اس کے بعد پاکستان میں 90,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں $1 ٹریلین کی ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ٹھیک ہے اس دوران تو بہت پیسہ آیا مشرف کے ایرا کو تو گولڈن ایرا کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں آیا پتہ نہیں کن کو آیا اصل چیز یہ ہے کہ مشرف صاحب کی ہاں کے بعد وہ جنگ جو 9/11 کے امریکہ اور ان کے درمیان تھی وہ پاکستان کنورٹ ہو گئی ٹھیک ہے اور طالبان وہ جو صدیوں سے ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے دشمن ہو گئے صحیح ہے ٹھیک ہے آج افغانستان سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں تب جب وہ ایک بندہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا کہتا تھا مذاکرات کریں تو کہتے تھے یہ طالبان خان ہے
ٹھیک ہے. اور آخری جملہ سن لیں, یہ جو ہم بہادری کر رہے ہیں نا کہ کوہوٹا جانے سے روک دیا, تو عافیہ صدیقی کو پکڑ کے کس نے دیا تھا انہیں؟ ایمل قانسی کو پکڑ کے کس نے دیا تھا؟ یوسف رمزی کو پکڑ کے کس نے دیا تھا؟ ایڈے اسی بہادر رہندے نہیں کہ جی تو واپس چلا جا, تے انہوں پھڑ کے کنے دیتا سی, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دیا. ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ بندے مار گیا اور اس کو ریسکیو کرنے والے آنے والے لوگوں نے 2 بندے نیچے دے دیے گاڑی کے, اور ہم انہیں سلام کر کے ایڈے ایسی بہادر رہندے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.